السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں علی ناؤ میں مولی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اچھا, چھوٹی چھوٹی دو تین خبریں ہیں, میں نے کہا وہ بھی آپ تک میں پہنچاؤں, کیونکہ بعض گشت پھر یہی ہے کہ ہم پاکستان ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں, یہ ہو نہیں سکتا. اور بیچ میں ٹڑکا لگایا ہے جی فردوس شمیم نقوی صاحب, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور ایڈیشنل سیکرٹری مرکزی اب تو ہو گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے ان کی بات بھی رکھ دیتا ہوں, اور ایم کیو ایم کی جانب سے جو بیان آیا وہ بڑی اہم چیز ہے. بلکہ شیلا رضا صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کہا, بلکہ ٹویٹ کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا زاہد منصوری صاحب کو بلکہ پہلے ذکر کر دوں, یا چل فردوس شمیم نے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پی ٹی آئی کیوں جوائن کی. ایک انٹرویو میں نے پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی تھی کہ مہاجر قومی موومنٹ کا نعرہ لگا دیا تھا بانی متحدہ نے, مہاجر سیاست کا نعرہ لگا دیا تھا انہوں نے, تو لہٰذا میں خلاف تھا. اور جب پی ٹی آئی بنی یعنی 96 میں, تو پھر میں نے اس میں کہ یار میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. جو مہاجر قومی موومنٹ بنی اور پھر بعد متحدہ ہوئی, تو میں نے اس لیے پی ٹی آئی جوائن کر لی. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا مطلب ہے مجبور قومی موومنٹ. حالانکہ 2018 میں فردوس شمیم نقوی صاحب, نفیس لوگ آپ لوگ کہا کرتے تھے, خان صاحب نے نفیس لوگ کہا تھا اس والے ایم کیو ایم پاکستان کو, اور جسے جو آپ کے ساتھ رہی تقریباً جب تک آپ کی حکومت رہی, جب آپ کی حکومت جانے لگی اور گئی تو پھر وہ ظاہر ہے ایم کیو ایم, ہر حکومت جو آنے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایم کیو ایم ہوتی ہے, تو وہ چلے گئے آپ کو چھوڑ کے. تو وہ کہتے ہیں, اچھا قریب سے دیکھ لیا انہوں نے, شاید اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبور قومی موومنٹ, اور یہ ان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ کی سب سے بڑی مجبوری ایم کیو ایم پاکستان کی وہ پیسہ ہے, بقول نقوی صاحب کے. اور وہ کہتے ہیں جہاں چمک نظر آتی پیسے کی کہ پلٹ جاتے ہیں, یعنی ہمیں جو چھوڑ دیا تھا انہوں نے, اشارہ یعنی کہ ان کا اس طرف ہی ہے. اور پھر ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہیں گے ایم کیو ایم کے بارے میں, آپ جو ظاہر اس وقت ایم کیو ایم تو ہے, اور انہوں نے کہا یار یہ تو ایم کیو ایم جو ہے نا, اب وہ جو ایم کیو ایم تھی وہ تاریخ کا حصہ ہو گئی. یہ ایم کیو ایم تاریخ کا ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے, ڈیٹ, اور یہ تاریخ مطلب اندھیرا. اور انہوں نے کہا کہ اب تو دیکھیے اس ایم کیو ایم کو کوئی بھی نہیں مانتا, ان کا اپنا بانی جس نے بنائی تھی وہ بھی ان لوگوں کو اس پارٹی کے حوالے سے گالیاں دے رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اگر اس صوبے کو یعنی سندھ کو کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, تو انہوں نے دو شخصیات کے نام لیے, بانی متحدہ اور آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا, ان دونوں نے اس صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور اپنی جب حکومت تھی نقوی صاحب آپ کی 3.5 سال, تو 1100 ارب آ رہے تھے, خان صاحب ڈیولپمنٹ کام کرا رہے تھے کراچی میں, پتہ نہیں کیا کچھ ہونا تھا, وہ کہاں گئے. خان صاحب تو ایک دن کراچی رکنے کو تیار نہیں ہوئے, پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں کہ رکتے نہیں تھے رات میں یہاں پر. اچھا جی, محترمہ کا بیان سے پہلے ایم کیو ایم رہنما کا بیان میں سامنے رکھوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ہی اصل ہندو دیش کی حامی ہے. جو آئے دن ہم نعرے سنتے ہیں نا ہندو دیش بننے کے اور یہ پاکستان کے خلاف, سندھ دیش کی حامی ہے. کچے کے ڈاکو آئے دن موٹر وے اور اندرون سندھ سے لوگوں کو اغوا برائے تاوان کرتے ہیں, پیسے لے کر چھوڑتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں. سندھ پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی. ایک مشیر کی گاڑی سے کچے کے ڈاکوؤں کے لیے اسلحہ پکڑا گیا تھا, وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی آپ نے, بڑا مشہور ہوا تھا یہ واقعہ. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ دیش کے لیے کچے کے ڈاکو پالے ہوئے ہیں, یعنی کچے کے ڈاکو سندھ دیش کے لیے پالے ہوئے ہیں, ایم کیو ایم رہنما یہ کہہ رہے ہیں. اب اس پہ سیدہ شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے, ممبر آج کل نیشنل اسمبلی, پہلے ڈپٹی اسپیکر بھی تھیں, اور انہوں نے کیا کہا وہ بڑا اہم ہے. اچھا, سندھ دیش پاکستان کے خلاف نعرے اور حامی اور ساری چیزیں بڑی اہم. شیلا رضا صاحبہ فرماتی ہیں کہ جنرل الیکشن ہوں یا ضمنی انتخابات ہوں, حیدرآباد سٹی ختم ہوتے ہی ہر وہ پارٹی جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہے, یعنی پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم, نون لیگ ہو, جے یو آئی ہو وغیرہ, سب سندھ دیش کی حامی پارٹیز کے ساتھ مل کر 18 پارٹیز پر مشتمل ایک گرینڈ الائنس بنا لیتی ہیں, اور ایک کینڈیڈیٹ بمقابلہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ نامزد کر کے الیکشن لڑتی ہے, اور ہم سے یہ ہار جاتے ہیں. 18 پارٹیاں ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے خلاف. جو سندھ دیش والے ہیں وہ بھی سارے وہیں موجود ہوتے ہیں, سندھ دیش کی حامی پارٹیز ہوتی ہیں, اور وہ ہم سے ہار جاتی ہیں, کیونکہ سندھ کے عوام کا نعرہ ہے کہ پاکستان کھپے. اور ہمارے
کم اطلاعات کے مارے جاہل کہہ رہے ہیں ہم سندیش کا نعرہ لگاتے ہیں اپنے سیاسی دیوالیہ پن کی حقیقت جان کر جیو. اب مسئلہ یہ ہے محترمہ سیدہ شیلا رضا صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ جی جو سندھ دیش بنانا جو چاہتے ہیں، ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، وہ سب ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں 18 پارٹیز اور پھر ہمارے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. تو کیا جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں یا سندھ دیش بنانا چاہتے ہیں، وطن کو توڑ کے بنے گا، سندھ دیش تو نہیں بن جائے گا. پاکستان موجود ہے الحمدللہ، پاک سرزمین ہے. تو ان کو پھر آپ لوگ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا پھر ایسے لوگوں کو الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہے آئین اور قانون کے مطابق؟ آپ کی سندھ میں حکومت ہے پچھلے 17 سال سے، تو ان کے خلاف کارروائی پھر کیوں نہیں کی؟ اب تک تو سب کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو پاکستان کو نہیں مانتے، جو قانون کو نہیں مانتے. تو چھوڑا ہوا کیوں آپ نے؟ ہر الیکشن میں کیوں پھر ایسا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب الگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. کیا الیکشن کی اجازت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا تو اس حوالے سے صاف ستھرا ایک ہی موقف ہمیشہ رہا ہے. پاکستان بنانے والے یعنی بانیان پاکستان کے اولاد ہیں، کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے اس پاک سرزمین کے خلاف بات کرنے کا. سیاسی جماعتوں کے خلاف بات کریں، 10 دفعہ کریں، 10 دفعہ تنقید کریں، پاکستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا پھر آئین اور قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عدالتوں سے پھر فیصلہ ہونا چاہیے اس کے خلاف، عدالتوں میں لے کر کے جائیں پھر اس کو. لیکن آپ نے تو کوئی میرے خیال ان کے خلاف کتنی FIR کٹی ہیں آج تک؟ کتنے لوگ ہیں جو پکڑے نہیں گئے؟ ہر الیکشن میں آپ کے خلاف اگر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، یا اگر ہو رہی ہے تو آپ بتائیے کہ جناب دیکھیے آج سے ہماری حکومت نہیں تھی سب تھے یہ سارے لوگ، اب نہیں ہیں، اب سب بھی جیلوں میں ہیں یا سزائیں ہو گئی ہیں، یا یہ لوگ غلطیاں تسلیم کر لی ہیں، معاف کر دیا گیا ہے ان کو، اور پھر یہ کچے کے ڈاکو یہ کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ اب تو وہ کراچی سے آ کے لوگ اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں. ابھی جو واقعہ پیش آیا لڑکے کو جس کی وہ چھینی انہوں نے اور اس میں بیٹھ کر کے اس لڑکے کو گولیاں مار کر باہر پھینک دیا. پھر بعد میں خبریں آئی وہ تو جام شروع آگے جا کے ان کو پولیس مقابلے میں مارے گئے. لیکن کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سر. یہاں کراچی میں تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ نعرے لگتے ہوئے اس قسم کے اور دندناتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ کارروائی نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے تو علم میں نہیں ہے ہمارے. نہ ایسے لوگوں کی بعد میں ویڈیوز آتی ہیں کہ جی یہ غلطیاں مان چکے ہیں وہ دیکھ لیجیے اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، ابھی دیکھیے اب نہیں کریں گے دوبارہ. یہ اتنی سینکڑوں کی تعداد تھی ان کی، اور اب چونکہ بچا کوئی نہیں ہے تو اب یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہر سال ہم دیکھتے ہیں چونکہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی حکومت صرف باتیں کرنے سے کہ جی یہ سب ہمارے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، سندھ دیش کے حامی بھی اور قوم پرست بھی اور فلانا بھی ڈمکانا بھی، اور ہم ان کو ہرا دیتے ہیں. جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں وہ، یا جن کو خود کہہ رہی ہیں سندھ دیش کے حامی، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ان لوگوں سے کہ سندھ دیش الگ دیش بنانا چاہتے ہیں پاکستان توڑ کر؟ حیرت انگیز بات ہے. ویسے حیرت انگیز بات ہے. پاکستان کا یہ سب سے بڑا شہر کراچی، جس کی وجہ سے پورا پاکستان چلتا ہے پلتا ہے، دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے. آپ کی حکومت ہے، خدا را کچھ کیجیے. مریم بی بی نے جو باتیں کی ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوئی کہ یار پنجاب کارڈ نہیں کھیلنا چاہیے تھا ان کو، لیکن جب آپ سندھ کارڈ کھیلتی ہیں اس میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لیکن چلے آپ کی سیاست ہے. لیکن اب جو لوگوں نے تعریفیں شروع کر دی ہیں، ویڈیوز میں دیکھتا ہوں جو خاص طور پہ نون لیگ والے شیئر کرتے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگ جا کر کے لاہور دیکھ کے حیران پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا زبردست بنا لیا آپ لوگوں نے، ہم تو محروم. تو کراچی کو پہلے والا روشنوں کا شہر بنا دیں آپ، اتنی ترقی دیں کراچی کو بھی کہ پہلے کی طرح سب پورے پاکستان کے لوگ آ کر کے یہاں دیکھیں اور کہیں کہ یار کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سب سے ترقی یافتہ شہر، سب سے پڑھے لکھوں کا شہر. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کمنٹس کا میرے انتظار. آج پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت.